اس پرفتن دور میں جب ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے تو پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے کا ہمارے پاس جو سب سے بہترین حل ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں، ہر بندہ اپنے دل کی تسکین چاہتا ہے، تو اس کا قرآن مجید قرآن رشید نے ہمیں جو وظیفہ عطا فرمایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ اعلان فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ نتیجے میں تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ اب اللہ سے محبت ہر بندہ کرتا ہے، لیکن میرا مالک میرا خالق اس آیت کے اندر ہمارے اس طویل سفر کو سمیٹتے ہوئے ایک طالب کو مطلوب کا درجہ دیتے ہوئے ایک محب کو محبوب بناتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرو، نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت حضور کی جو فرما برداری ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے اور بندے کے لیے بھی قبر اور حشر میں بھی سکون کا باعث ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب ہوگا کل عین باقیت یوم القیامہ، فرمایا میدان محشر میں ہر آنکھ رو رہی ہے، لیکن فرمایا الا من ثلاث، مگر تین آنکھیں ایسی ہوں گی جن کو اس دن اللہ تعالیٰ رونے سے محفوظ رکھے گا۔ اب میدان محشر ہے اور اس کی ہولناکیاں وہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میدان محشر میں تسکین کا باعث بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا جس بندے کے پاس تین عمل ہوں گے یا تین اعمال میں سے ایک عمل ہوگا، فرمایا اس آنکھ کو اللہ رونے نہیں دے گا بلکہ مالک اس آنکھ کو تسکین عطا فرما دے گا۔ اور وہ تین آنکھیں کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے غضت عن محارم اللہ، جو کسی غیر محرم کو دیکھ کے چھپ جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو رونے نہیں دے گا بلکہ میدان محشر اس آنکھ کو خالق اور مالک سکون عطا فرما دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اپنے ایمان چیک کرنا چاہتے ہو، ایمان کی مٹھاس پانا چاہتے ہو، حالات ایمان چاہتے ہو، تو فرمایا پھر غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نظر کو جھکا دیا کرو۔ یعنی کہ ہمیں فکر کرنے کا موقع بخشا جائے کہ ایک انسان کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے اپنی آنکھ کو تسکین دیتا ہے جو جھوٹی ہے، تو میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ غیر محرم کو دیکھنے کی بجائے اپنی نظر کو چھپا کے اپنے دل پر توجہ کر کے دیکھ کہ دیکھنے سے تیری آنکھ کو جھوٹا سکون زیادہ تھا یا اس کو ترک کرنے کی وجہ سے جو اللہ تجھے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس تیرے دل میں پیدا کر رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر حلاوت ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو پھر غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نظروں کو جھکا دیا کرو۔ اور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی نظر کو جھکانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو رونے نہیں دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک اور وہ آنکھ جو رونے سے محفوظ رہے گی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ساکینۃ فی سبیل اللہ، جو شب زندہ دار ہے، جس آنکھ کو اللہ تعالیٰ یہ لذت عطا کر دے کہ وہ پہرے داری کرنے کی عادی ہو جائے، یعنی جو لوگوں کی چاند پہ، لوگوں کے مال پہ
لوگوں کی عزت، لوگوں کی آبرو پہ جو پہرا دے، فرمایا ساجدا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک رات کہاں جو لوگوں کی عزت آبرو پہ پہرا دے، تو خالق اور مالک ایک رات پہرا دینے والے کو میدان محشر میں عزت عطا فرمائے گا کہ وہ آنکھ روئے گی نہیں، بلکہ اللہ اس آنکھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ ایک رات صرف دوسروں کی عزت، دوسروں کی آبرو اس پہ پہرا دینے کے لیے جاتے، دوسروں کے مال پہ پہرا دینے کے لیے جاتے، اگر اللہ کے ہاں اس آنکھ کا یہ مقام ہے تو جو آنکھ ساری زندگی لوگوں کے ایمان پہ پہرا دینے کے لیے جاتے، وہ لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور پھر سارا دن سفر اور ساری رات، وہ سفر کس لیے کرے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ایمان پہ پہرا دینے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرنے کے لیے اگر وہ دن رات زندگی کسی مشن کے لیے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک رات لوگوں کے مال پہ پہرا دے، اللہ اس آنکھ کو اتنی عزت عطا کرتا ہے جو ساری زندگی لوگوں کے ایمان پہ پہرا دے، اللہ پھر راز سے راز ساکے مصطفیٰ کی آنکھ کو سکون کے عطا فرمائے گا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا وہ بندہ جو دوسروں کی عزت آبرو پہ پہرا دینے کے لیے صرف ایک رات جاگتا ہے تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کو زمین اور آسمان کے سارے خزانے دے دے، پھر وہ سارے خزانے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ فرمایا ایک طرف سارے خزانے خیرات کرنے والا ہو اور دوسری طرف لوگوں کے مال، عزت، آبرو اور جان پہ پہرا دینے والا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں ساری کائنات کے خزانے خرچ کرنے والے کو وہ اجر اور ثواب بھی ملتا جو اجر و ثواب خالق اور مالک ایک رات پہرا دینے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمارا حق بنتا ہے ہم دین کے اس صفت اور دین رسول کے اس رہبر اور رہنما ہم ان کے دست و بازو ہم ان کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان کے معین و مددگار بنیں اور ہم ان کے خاص اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے ساتھ ہر طریقے سے ہم اپنے تعاون کو پورے کر لیں گے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تیسری آنکھ جو روئے گی نہیں وہ کون سی ہوگی؟ فرمایا وعین یخرج منہا مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ، فرمایا جس آنکھ سے خشیت الہیہ کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو ٹپک جائے۔ حضور شرط بہت بڑی نہیں ہے، بہت بڑی شرط نہیں ہے، اور وعین یخرج منہا مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ، فرمایا مکھی کے سر کے برابر خشیت الہیہ میں جس آنکھ سے آنسو ٹپک گیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مالک اور خالق میدان محشر میں اس آنکھ کو رونے نہیں دے گا بلکہ اس آنکھ کو اپنے دیدار کا شربت عطا فرما دے گا۔ ہم سب کا حق بنتا ہے ہم اپنے دکھوں کا مداوع محبت مصطفیٰ میں درج کریں اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا اطاعت مصطفیٰ۔ ہم جس منصب پر فائز ہیں اور جہاں جہاں پہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنے اپنے کاموں کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم شام کے وقت ایک لمحہ خود سے سوال ضرور کریں کہ آج میں نے بہت کچھ کمایا ہے تو میں نے سارے دن میں اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ حضور یہ سوال ہر بندہ کر کے سوچے۔ جب یہ سوال میں کروں گا خود سے، آپ کریں گے خود سے، اگر خدا نہ خواستہ جواب نفی میں آئے گا تو کل ہم خود کو تیار کریں گے کہ یار دنیا کے لیے میں نے بہت کچھ کمایا، جو دنیا میں رہ جائے گا اب میں نے کچھ اپنی آخرت کے لیے۔
ہمارا منصب کوئی بھی ہے، ہماری عزت کیسی بھی ہے، ہمیں اطاعت مصطفیٰ کے اترنا چاہیے. اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وظیفہ ہے جو ہماری دنیا کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں اور ہماری آخرت کے مسئلے بھی حل کرتا ہے. اب انشاءاللہ العزیز ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کا ایک جامع تعارف ویڈیو کی شکل کے اندر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. وہ اس شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، اس نے بڑا اچھا تخیل دیا تھا. اس نے کہا تھا نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتی ہوں کو تھام لے سا. اور پھر زہر وہ پھول جو گلشن کر دے صحرا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ قبلہ پیر زادہ رضا صاحب مصطفی صاحب نے دین مبین کے سرفرازی سربلندی کے لیے عالم اسلام کو کیسا بہترین ایک پروجیکٹ لکھا ہے، ہم کس کا دست و بازو بن سکتے ہیں. ابھی ڈاکومنٹری دکھائی جائے گی، اسی دوران کتاب کے ساتھ تشریف لے آئیں گے. آپ تمام احباب ڈسپلن کا خیال کیجیے اور سیکورٹی کے ساتھ تعاون کیجیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.